بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طریقے عراق میں جانکا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ دین اسلام کی 3 معزز ترین ہستیوں کی شادیوں میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اول پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، جو اب تک آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، کہ جب تک سیدہ خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب تک ایران کی عظیم شہزادی سیدہ شہربانو آپ کے نکاح میں رہی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں اور اولاد کو لے کر بہت سی روایت زیر گردش ہے، جن پر باعث ایک الگ موضوع ہے، مگر اہل سنت اور اہل تشیع اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شہزادی ایران سیدہ شہربانو امام علی مقام کی شریک حیات تھی۔ ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیت کے ساتھ سیدہ شہربانو کی امام علی مقام کے ساتھ شادی کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ جب امام علی مقام کی شادی سیدہ شہربانو سے ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 30 یا 31 سال تھی۔ 80 سال بعد اہل ایران نے اپنی بادشاہت کو بحال کرتے ہوئے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیا اور اسکندر اعظم کی باقیات کو سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان کی عظیم سپوت اردو شیر نے روم پر چڑھائی کر کے اہل ایران کی جانب سے حساب بھی برابر کر دیا۔ اسی اردن شیر کی نسل سے انصاف پسند بادشاہ نوشیروان عادل پیدا ہوا۔ نوشیروان نے 48 سال بادشاہت کی اور عدل و انصاف کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو مکہ میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہو چکی تھی۔ اسی نسبت سے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں دنیا میں اس وقت آیا کہ جب عادل کی حکمرانی تھی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں خوشی کے تاثرات نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نوشیروان کا عدل ہی ہو سکتا ہے۔ سیدہ شہربانو اسی نوشیروان عادل کی نسل کے آخری بادشاہ یزدجرد کرم گرد سوم کی بیٹی ہے۔ یوں آپ خاندان ساسان کی شہزادی تھی۔ مصنفین نے آپ کو کئی ایک ناموں سے یاد کیا ہے، جیسے شہر بامنیہ، شہر ناز، شہر زنان، آرارا، سدرا وغیرہ۔ جو نام سب سے زیادہ معتبر اور مشہور ہے وہ شہربانو ہے۔ آپ کا والد یزدجرد اپنی حکومت کے ایک علاقے کے حاکم ماہوی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ 33 ہجری میں اسی صوبے کے ایک شخص نے مسلمانوں کے خلاف شدید بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کو دبانے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ شہزادی شہربانو بھی اسی صوبے میں موجود تھی۔ 34 ہجری کے آخر میں آپ کی والدہ یعنی ملکہ فارس کی موت ہوگی تو آپ اپنے خاندان کی واحد خاتون باقی رہ گئی۔ شہزادی شہربانو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور غم سے نڈال ہوگی۔ ایک شب کے شہزادی میوے خواب میں تھی، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائی اور تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارے اسی قلعے پر اسلامی سپاہ کا دستہ حملہ کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لوگ تمہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیں گے، جہاں تمہارا نکاح میرے فرزند حسین سے ہوگا۔ شہزادی نے یہ خواب دیکھا، تمہارے خوف کے بیدار ہوگی اور باقی تمام رات جا کر گزاری۔ چند دن بعد ہی ایک مسلمان سپاہ نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے کا مکمل محاصرہ ہو چکا تھا۔ گورنر عبداللہ بن عمر نے اگلے کچھ دنوں میں ہی قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا
اور شہزادی شہربانوں کو باعزت طویل میں لے کر عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ اس وقت مدینہ کا ماحول کافی خراب تھا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے مستعفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران جب ایران سے قیدی لائے گئے تو ان میں سے شہزادی شہربانوں بھی تھی۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد شہزادی ایران کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر امڈ آئی۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اشراف میں سے کسی بھی مرد سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہے، تو شہزادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کیا۔ یوں شہزادی کا نکاح امام علی مقام سے کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے ایران کے 6 صوبوں پر گورنرز تعینات کیے اور اپنی بہو شہزادی شہربانوں کو مطلع کیا کہ آپ کے صوبے کی طرف اعلیٰ کردار کے حامل شخص کو گورنر نامزد کیا گیا ہے۔ شہزادی نے درخواست کی کہ گورنر کو حکم جاری فرمائیں کہ میرے اہل وطن کو خبر کر دیں کہ کسریٰ کی دختر اب مسلمانوں کی خلیفہ کی بہو بن چکی ہے اور تم سب کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسلام کے دامن میں سمو جاؤ۔ شادی کی اگلے ہی سال آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جیسی دنیا امام سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ ولادت زین بن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ماہ بعد شہزادی شہربانوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام علی مقام نے جب شہزادی کے وصال پرملال کے بارے سنا تو فقط اتنا فرمایا کہ اے مالک، اے آقا، اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم تیری منشا پر خوش ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود شہزادی کا جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں مدفون کیا۔ کچھ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کا مزار ایران کے تاریخی شہر رے میں ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہربانوں سے شادی کو لے کر آپ کی اولاد سے متعلق مورخین میں شدید اختلافات پایا جاتا ہے، تاہم شادی کے آلات کا تذکرہ بہت کم مورخین نے کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تعداد اہل تشیع کی ہے۔ ہم اسی پر اتفاق کرنا مناسب سمجھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اہل بیت کے معاملے میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔